26 تاریخ کو حضرت علی شیر خدا کا جنم دن ہے. تو موجودہ دور میں ان کے بتائی ہوئی باتوں کو ہم کیسے لے سکتے ہیں, ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس دور میں؟ ان کی زندگی, حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے کہ اس کے ہر پہلو سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور قیامت تک جب تک دنیا قائم ہے ان کی سیرت, ان کا کریکٹر, ان کا کردار ہمارے لیے بشر راہ بنا ہوا ہے. چاہے وہ عام زندگی ہو, چاہے وہ گھریلو زندگی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل زندگی ہو, سب میں وہ بہترین نمونے عمل تھے وہ, اور بہترین آئیڈیل آج کے لیے ہے. انہیں جو مالک اشتر کو اپنے گورنر کو خط لکھا ہے, اس پہ جس طرح سے گورنمنٹ ہونا چاہیے, فوج کیسے ہونا چاہیے, اور یہ ججز کیسے ہونا چاہیے, پبلک کے ساتھ برتاؤ حکومت کا کیسا ہونا چاہیے, انہیں ایک خط میں پوری گورنمنٹ کے جتنے رولز سے سب لکھ ڈالے ہیں. اور یہاں تک کہ سن 2002 میں یونائٹڈ نیشن میں وہ پاس ہوا تھا کہ حضرت علی نے جو خط لکھا ہے مالک اشتر کو, وہ عرب کے جتنے ملک ہیں سب کو ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کی حکومت جو ہے صحیح راستے پہ چلے. آج یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ڈائریکشن دیا گیا مولا علی کے اس لیٹر کے اوپر کہ عرب والے اس لیٹر کو پڑھے اور اس کے بعد اپنی حکومت کو اس لیٹر کے مطابق چلائیں جو حضرت علی نے آج سے 1350 سال پہلے لکھا تھا. اس سے اندازہ کیجیے کتنا امپورٹنٹ وہ لیٹر ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس کو ڈائریکشن دے رہی ہے, اس کو عرب ملکوں کو. اس پہ ہر چیز انہوں نے بیان کر دی ہے کہ غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہو, امیروں کے ساتھ کیا سلوک ہو, تمہارے ساتھ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو, فوج میں کیسے لوگ ہونا چاہیے, قاضی کیسے, جج کیسے بننا چاہیے, اور جو تاجر ہے, تجارت کرنے والے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. کوئی ایسا پہلو ہے, کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جو انہوں نے اس پہ ذکر نہ کر دیا. تو آج بھی اگر وہ لیٹر, میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی رہے تو حکومتوں کے سامنے, تو آج بھی حکومتیں درست ہو سکتی ہیں. اور جنگ کے سلسلے میں انہوں نے عجیب بات لکھی ہے. انہیں لکھا ہے کہ دیکھو جنگ کبھی کوئی اپنی طرف سے شروع نہ کرے, جنگ اپنی طرف سے شروع نہ کرو. تو اگر یہی حضرت علی کا کتھن جو ہے, یہی قول جو ہے ہر حکومت اپنے سامنے رکھ لے کہ ہم جنگ شروع نہیں کریں گے, تو جب کسی کی طرف سے جنگ شروع ہی نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں جنگ ہی نہیں ہوگی. تو اگر مولا علی کے اسی قول کے اوپر, اسی کتھن کے اوپر, اسی سیئنگ کے اوپر آج جو حکومتیں جو عمل کریں تو آج دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک حکمراں کو کیسا ہونا چاہیے, آپ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی جو جتنا ایک مزدور کو ملتا تھا اتنا ہی وہ سرکاری خزانے اپنے لیے بھی لیتے تھے. اور یہاں تک کہ جب ان کا صرف 4.5 سال حکومت رہی ان کی, آج 70 سال سے زیادہ ہو گئے انڈین حکومت کو, اور ان کی حکومت کل 4.5 سال تھی, اور انڈیا سے 2 گنا زیادہ حکومت تھی ان کی. تو انہیں تمام گورنرز کو جمع کیا, جتنے گورنرز تھے سب کو جمع کیا, اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ تمہارے علاقے میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس گھر نہ ہو. سب نے کہا سب پاس گھر ہے. کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا نہ سوتا ہو, کوئی ایسا نہیں جو بھوکا سوتا ہو, کوئی ایسا نہیں جو بھوکا سوتا ہو, ایسا تو نہیں جس کے پاس لباس نہ ہو, یعنی کوئی ایسا نہیں جس کے پاس لباس نہیں ہے. اس کے بعد 4.5 سال میں انہوں نے پوری حکومت میں جو بے گھر تھے ان کو سب کو گھر فراہم کر دیا تھا, جن کے پاس لباس نہیں تھا ان کو لباس مل گیا تھا, جن کے پاس کھانا نہیں تھا ان کو کھانا مل گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا تم اب گواہی دو کہ میرے پاس یہ وہی لباس ہے جو 4.5 سال پہلے تھا, میرا لباس وہی ہے, میں نے حکومت کے خزانے سے 1 پیسہ لے کے اپنا لباس نہیں بنوایا. میرے پاس گھوڑا وہی, ہمارے گھوڑے سے سفر ہوتا ہے, گھوڑا وہی ہے جو حکومت سے پہلے تھا, اور میرا گھر بھی وہی ہے جو حکومت سے پہلے تھا. تو اگر اس بنیاد پر حکومت چلے تو دنیا میں انصاف ہی انصاف ہوگا, غریبوں کے ساتھ انصاف ہوگا, جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, اور غریبوں کا اتھان اسی وقت ہو سکتا ہے جب مولا علی کے سیرت پر اور ان کے کتن پر ہم لوگ عمل کریں گے. اسی وقت دنیا سنور سکتی ہے, اور آج بھی سدھر سکتی ہے. آپ نے یو این او کی بات کری تو 2-3 سوال کچھ انٹرنیشنل موضوع پر بھی ہو جائے کہ پاکستان اور افغانستان میں شیعوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ایسی گھٹناؤں کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اب تک دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان میں لاکھوں شیعہ مارے گئے. جو آتنکواد ہے وہ اصل میں شیعوں کے خلاف ہے.
کبھی کبھی کہیں اور بھی دھماکہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ آتنکواد شیعوں کے خلاف ہے. اس میں عرب ملک بھی شامل ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایک آدھ اور ملک بھی شامل ہے، وہ نام میں یہاں پر نہیں لینا چاہتا، اور بھی شامل ہے ملک جس میں شیعوں کے کو قتل عام کرایا گیا ہے. عراق میں اسکولوں میں، بچوں کے اسکولوں میں دھماکے کیے گئے، داعش کے ذریعے، طالبان کے ذریعے، القاعدہ کے ذریعے ہزاروں ہزار بچے اڑ گئے، چیتڑے اڑ گئے ان کے. یہ اسلام تھا، یہ اور اسلام کے نام پر ہوا. اسی طرح سے آپ دیکھیں عراق میں تقریباً کئی لاکھ لوگ آتنکوادی حملوں میں مارے گئے. افغانستان میں ہزارہ قبیلہ جو لاکھوں کی تعداد میں تھا، آج وہ آدھے بھی نہیں رہے، مار ڈالا گیا، ختم کر دیا سب شیعہ. اسی طرح سے پاکستان میں بھی تقریباً کئی لاکھ شیعہ جو ہے وہ اب تک مارے جا چکے ہیں اور آتنکوادی حملوں میں ختم کیے گئے، ٹارگٹ کلنگ میں ختم کیے گئے. ڈاکٹروں کو مارے گئے، ہزاروں ڈاکٹر شیعہ مار دیے گئے، ہزار پروفیسر مار دیے گئے سب. لیکن ایک نہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی اس پر کوئی کارروائی ہوئی، نہ کسی اور جو ہے آرگنائزیشن کی طرف سے کارروائی ہوئی. کھلی چھوٹ پاکستان کو ہے، افغانستان کو شیعوں کو مارے. ایک امریکن مر جاتا ہے تو پوری دنیا میں ہنگامہ ہونے لگتا ہے، پوری دنیا میں آفت بچ جاتی ہے. ایک امریکن مر گیا اور لاکھوں شیعہ مارے جا چکے ہیں، کہیں سے کوئی احتجاج کی سزا، کہیں سے کوئی پروٹیسٹ کی آواز نہیں اٹھتی ہے. شیعوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک فرینچ مر جاتا ہے، فرانسیسی، تو پوری دنیا میں مسلمان مولوی فتوے بھی دینے لگتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ بہت برا ہوا، یہ آتنکواد ہے. لیکن شیعہ لاکھوں مارے گئے، کسی مسلمان مولوی کا فتویٰ نہیں آیا کہ شیعوں کا مارنا حرام ہے، شیعوں کا مارنا ناجائز ہے. تو یہ مولوی بھی اس میں شامل ہے شیعوں کے قتل عام میں، اور حکومتیں بھی شامل. اس میں پاکستان مین ہے جس کے ذریعے شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے. ایک اہم سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جو کہ آپ کی شخصیت بہت اہمیت رکھتی ہے، تو کیا آپ نے ایسے مسئلوں کو کبھی انترراشٹریہ منچوں پہ اٹھایا ہے کیا؟ اس ہم طرح نے کے برابر جب بھی مسلمانوں میں کوئی بڑا جلسہ ہوا وہاں یہی بات ہم نے کہی. جامع مسجد جو ہے دلی کی، وہاں پر ابھی کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس پہ کچھ پاکستان کے بھی کچھ لوگ آئے تھے. اس پہ بھی یہی کہا کہ صاحب جھوٹ موٹ کہا جاتا ہے کہ ہم آتنکواد کے خلاف ہیں، آتنکواد کے خلاف ہیں، یہ مولوی کہتے ہیں، لیکن یہ دل سے آتنکواد کے ساتھ ساتھ ہے. کیونکہ کبھی انہی نے جو خود کچھ دھماکے ہوتے ہیں، جو اپنے کو بموں سے اڑا دیتے ہیں، اس کو کبھی حرام قرار نہیں دیا ہے. کسی مولوی کا فتویٰ آج تک نہیں آیا کہ یہ تو خود کچھ دھماکے ہیں جس میں لاکھوں شیعہ مارے گئے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام کے خلاف ہے. آج تک کوئی فتویٰ اس سلسلے میں نہیں آیا. تو اور گول بول آتے ہیں، ارے صاحب ہم تو ہر آتنکواد کے خلاف ہے، مگر یہ کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ خود کچھ دھماکے جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے. اس میں بہت بڑی کمی مولویوں کی بھی ہے، مفتیوں کی بھی کمی ہے کہ وہ ایسے فتوے نہیں دیتے کہ جس سے آتنکواد صحیح طریقے سے رک سکے. سارے مولوی مل کر اگر فتوے دے تو یہ آتنکواد رک سکتا ہے. اس میں ہمارا عرب ملک میں جو ایک ملک جو ہے وہ اسلام کا ٹھیکیدار بنتا ہے، وہ بھی شامل ہے اس میں، اور پاکستان بھی شامل ہے، اور دوسرے ملک بھی شامل ہے. یہاں کے مولوی کبھی بھی آتنکواد کے خلاف کسی نے فتویٰ نہیں دیا ہے. آپ نے ابھی عرب ملک کا ذکر کیا، تو آج کل جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کے قریب جانا شروع کر دیا ہے، تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جتنے بھی ابھی کئی لوگ تو کھل کے آ گئے سامنے، کئی عرب ملک، کئی اندر اس کے تعلقات ہیں اسرائیل سے، چھپے چھپے چوری چھپے آنا جانا ان کا ہے. اور اسرائیل کا جو نقشہ ہے، اسرائیل کا جو میپ ہے، اس کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں. اسرائیل کے میپ میں مکہ شامل ہے جہاں پر ہمارا کعبہ شریف ہے. اسرائیل کے میپ پہ مدینہ شامل ہے کہ جہاں پر رسول اللہ کا روضہ ہے. اسرائیل کے میپ میں کربلا شامل ہے کہ جہاں حضرت امام حسین ان کی یاد منائی جاتی ہے. اسرائیل کے میپ میں نجف شامل جہاں حضرت علی کی قبر ہے، وہاں روضہ ہے. تو سب شامل اس کے میپ میں، اور ان کی پلاننگ یہ کہ تمام چیزوں پر قبضہ کیا جائے. اسرائیل سے دوستی کا مطلب یہ ہے اسلام سے دشمنی. اسرائیل سے دوستی کا مطلب اسلام سے دشمنی، کیونکہ وہ اپنے میپ ان کے یہاں پارلیمنٹ میں لگا ہوا ہے. اس میپ میں آپ دیکھ لیجئے کہ 2 نیلی لکیریں ایسی ہیں جو ان کے میپ میں نیلی لکیریں، اور یہ 2 نیلی لکیریں جو ہیں وہ 2 دریاؤں کا اشارہ ہے. ایک ہے دریائے نیل اور دوسرا دریائے دجلہ. اور ان کا کہنا ہے کہ نیل اور دجلے کے درمیان جتنی زمین ہے سب اسرائیل کی زمین، اور اس میں سارے عرب ملک آ جاتے ہیں. تو یہ دوستی جو کر رہے ہیں، تو اس کی دوستی سے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچنے والا، ہو سکتا ہے کبھی الٹا نقصان پہنچ جائے.
ایک آخری سوال میری جانب سے، اس کے بعد آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور فرمائیے گا. سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کے نئے راشٹرپتی بنے ہیں، اس سے پہلے ٹرمپ تھے، اور ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور بہت کچھ ہوا تھی ٹرمپ کے زمانے میں. تو آپ کو لگتا ہے کیا کہ جو بائیڈن کے آنے سے کچھ فرق پڑے گا رشتوں میں، ایران اور امریکہ کے رشتے جو ہیں ان میں کچھ فرق پڑے گا، ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے امید تو ہماری تھی کہ بائیڈن جو ہے وہ اس کے آنے سے فرق پڑے گا، لیکن آج کے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے وہ امید ہماری ختم ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ CIA کے ذریعے سے بنتی ہے. CIA جو ہے فارن پالیسی کنٹرول کرتا ہے، اور ان کی پالیسی یہی ہے کہ ایران آگے نہ بڑھنے پائے، ایران کو ترقی نہ ہونے پائے، اور ایران پر پابندیاں باقی رہیں، کیونکہ ایران میں اتنا پوٹینشیل ہے ایران پہ اندر کہ اگر ایران کو ترقی کرنے کی اجازت مل گئی تو وہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک بن جائے گا. اتنا پوٹینشیل وہاں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ملک جو ہے وہ ان کے غلامی سے دور ہو، غلامی سے ہٹے. سب کو چاہتے ہیں کہ ان کے غلام بنے رہیں، ان کے سلیو بنے رہیں. پھر ایک ایران ہے کہ جو غلامی کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، زیادہ کوئی برداشت نہیں ہے. تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ ان کی کوئی پالیسی چینج ہوگی. ان کی جو پالیسی ٹرمپ کے زمانے میں تھی، اب تو سمجھتے وہی پالیسی رہے گی، فارن پالیسی وہی رہے گی. اس سے پہلے کہ ختم کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں قومی یکجہتی کے حوالے سے مسلمانوں کو، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ قومی یکجہتی کے حوالے سے مسلمان؟ ہم ظاہر کہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہندوستانی مسلمانوں ہی کو ہم سندیش دیں گے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا جز ہے. لہذا وطن سے محبت کرنا جو ہے وہ ہمارے دھرم کا پارٹ ہے. لہذا ہندوستان سے ہم محبت رکھیں، ہندوستان کی ترقی. دیکھیے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی میں ہندوستان کی ترقی ہے، اور ہندوستان کی ترقی میں مسلمانوں کی ترقی ہے. لہذا یہ تال میل باقی رہنا چاہیے. مسلمانوں کو ترقی ہو، اسی کے ساتھ ہمارے ملک کو بھی ترقی ہو، دونوں کو ترقی ساتھ ساتھ ہو. یہ تال میل باقی رہنا چاہیے، اور یہ پہ ہماری طرف سے بھی اس کے لیے پوری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم جہاں مسلمان ترقی کریں وہاں ہماری کوشش ہے کہ ہمارا بھارت ملک جو ہے اور ہمارا وطن ہے وہ بھی ترقی کرے. ہمیں کہیں جانا نہیں ہے، کسی ملک پہ ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی، ہمیں یہی رہنا ہے، یہی مرنا ہے. تو جو ہمارا گھر ہے اسی کو ہم سنواریں، اور اسی کو ہم اچھا کریں، اور اسی کو ہم جو ہے وہ سجائیں. یہی ہمارا ہوتا ہے. ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے اپنے گھر کو سجائے. تو ہاں، ہندوستان ہمارا گھر ہے، لہذا اس کو ہم سجائیں، اور اس کی خرابیاں جو ہمارا ہے وہ اس کو دور ہو کریں. ہمیں جو غربت ہے وہ دور ہو، جو پاورٹی وہ دور ہو، جو جہالت ہے وہ دور ہو. اور اگر ہماری ترقی ہوئی تو ہمارے ملک کی ترقی ہوگی، ہمارے وطن کی ترقی ہوگی، اور ہمارے وطن کی ترقی میں ہماری ترقی جو ہے. لہٰذا دونوں کو تال میل اگر رہے تو یہی مسلمانوں کے لیے سب سے بھلائی کی بات ہے. ہمارے وطن کی ترقی ہماری ترقی ہے. اسی شبد کے ساتھ، اسی واقعے کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے بہت اچھی باتیں، بہت اچھی جانکاریاں دی، اس کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگلی ملاقات ہماری پھر ایک ضرور ضرور، بالکل بالکل. بہت آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ اپنی بات رکھ سکے. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں.